السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب اللہ راجہ ہے اور ہم اپنے سلسلہ اللہ طرف قرآن پاک کے آسان ترجمے کے ساتھ آج ہمارے پاس 60 نمبر آیت ہے۔ آج ہم ایک آیت پڑھیں گے کیونکہ جو اگلی آیت ہے بہت طویل تھی، وہ ایک سبق میں آ ہی نہیں سکتی، ہمارے سبق کے حساب سے جو ترتیب اس میں وہ پوری نہیں آ رہی تھی، تو آج ہم ایک آیت پڑھیں گے، کل 61 نمبر آیت پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، با کا ترجمہ کی اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب، واو کا ترجمہ ہے اور، اس کا مطلب ہے جب۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ ملا کے پڑھیں گے، اسْتَسْقَىٰ پڑھیں گے کہ جب پانی طلب کیا۔ اسْتسْقَىٰ ہم نماز اسْتسْقَىٰ بھی پڑھتے ہیں نا، پانی طلب کرنے کے لیے جو نماز، تو اسْتسْقَىٰ کا مطلب ہے پانی طلب کرنا۔ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ لام کا مطلب ہے لیے، قوم کا مطلب قوم ہی میں نے اپنی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ واو کا ترجمہ ہے اور، اس کا مطلب ہے جب۔ وَإِذْ اور جب اسْتسْقَىٰ پانی طلب کیا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لام کا مطلب ہے لیے، قوم کا مطلب قوم ہی میں نے اپنی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا بس ہم نے کہا، قُلْنَا پہلے گزر چکے، قُلْنَا ہم نے کہا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ ملا کے پڑھیں گے تو ویسے اضرب ہے، ملا کے پڑھیں گے وَاضْرِبْ۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ ہم نے کہا کہ مارو، ٹھیک ہے۔ بِعَصَاکَ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو یا ڈنڈے کو جو پکڑا جاتا ہے، بِعَصَاکَ اپنے لاٹھی کے ساتھ، الحجر پتھر کو۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا مارو، بِعَصَاکَ اپنے لاٹھی سے، الحجر پتھر کو۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاکَ الحجر تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی سے پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ انفجار کہتے ہیں پھوٹنے کو، فَانْفَجَرَتْ پھوٹ پڑے یا بہہ پڑے، ٹھیک ہے، چشمہ پھوٹنا، چشمہ بہہ پڑنا۔ فَانْفَجَرَتْ بس بہہ پڑے یا پھوٹ پڑے، مِنْهُ اس سے، ملا کے پڑھیں گے مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ، اثنا عشرہ کہتے ہیں 12 کو، ٹھیک ہے۔ فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، مِنْهُ اس سے، یعنی پتھر سے، اثْنَتَا عَشَرَ 12 عَيْنًا چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹے کو بھی عین کہتے ہیں، یہاں عین جو ہے چشمے سے مراد ہے، یہ چشمہ جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ اس سے 12 عَيْنًا چشمے، قَدْ عَلِمَ جان گیا، قد کا مطلب تحقیق ہے، بے شک ہوتا ہے، قَدْ عَلِمَ بے شک جان گیا، کُلُّ اُنَاسٍ ہر آدمی، مشربہم تمام لوگ، کُلُّ اُنَاسٍ تمام لوگ، مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، مشرب ظرف مکانی پانی پینے کی جگہ، مشربہم اپنی پانی پینے کی جگہ، اس کو اردو میں ہم گھاٹ بھی کہتے ہیں لیکن پانی پینے کی جگہ۔ کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے یا فساد پھیلاتے ہوئے۔ بہت آسان آیا ہے، تو دوبارہ پڑھوں۔ واو کا ترجمہ ہے اور، اس کا مطلب ہے جب۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لام کا مطلب ہے لیے، قوم ہی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا مارو، بِعَصَاکَ اپنے لاٹھی سے، الحجر پتھر کو۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاکَ الحجر مارو اپنی لاٹھی پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ بس پھوٹ پڑے یا بہہ پڑے، مِنْهُ اس سے، اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ بے شک جان گئے، کُلُّ اُنَاسٍ تمام لوگ، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ یا اپنا گھاٹ۔ کلو وشربو اثنا عشرہ کا مطلب اس لیے لایا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ قد عَلِمَ جان گئے، کلو اُنَاسٍ تمام لوگ، مشربو اپنے پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعصوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے یا فساد پھیلاتے ہوئے۔ تو ہمارا آج کا سبق پورا ہوا، الفاظ میں یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔